بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه. وقال عليه الصلاة والسلام: الربا 70 حوبا أيسرها نكح الرجل أمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. انسان کی فطرت میں حرص، طمع اور لالچ موجود ہے۔ حرص اور طمع، لالچ کہتے ہیں کہ انسان دنیا کے معاملے میں لالچ یوں کرتا ہے کہ مال اس کے پاس کسی بھی راستے سے آ جائے، جیب اس کی بھر جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے: انسان کی لالچ اور اس کی حرص کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز ختم نہیں کر سکتی۔ اس کو اگر سونے کا ایک پہاڑ مل جائے تو وہ دوسرے پہاڑ کی تلاش میں حرص اور لالچ کرے گا۔ یہ لالچ اور حرص دنیا کے معاملے میں انسان کی طبیعت میں موجود ہے، لیکن جب یہ حرص اور طمع حد سے آگے بڑھ کر اس کے دل میں رچ بس جاتی ہے تو وہ حلال اور حرام کی تمیزوں سے بالا تر ہو کر کسی بھی راستے سے مال اس کے پاس آ جائے، وہ اس مال کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی مطلب ہے، جب اس کی حرص بڑھ گئی، لالچ اس کی طبیعت میں آ گئی، تو پھر اس کو سود کھانا بھی برا نہیں لگتا۔ وہ حلال سے آگے بڑھ کر حرام اور سود کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ سود کوئی معمولی شے نہیں ہے۔ سود کا مطلب عربی زبان میں یہ ہے کہ آدمی کوئی مال ایکسٹرا میں لے، زیادہ مال لے، کسی کو مال دیا اور واپسی میں اس سے بڑھ کر لے رہا ہے، اس کو سود کہتے ہیں۔ لیکن اس زمانے کے اندر سود کی شکلیں بہت ہو گئی ہیں، اور پوری دنیا بلکہ مغربی دنیا تو مکمل سود کے لین دین میں مبتلا ہے۔ کیا مسلم ہر گھر سود کے اندر مبتلا ہے، ہر شخص تاجر سود میں مبتلا ہے، اور یہ سود اتنی گھناؤنی شے ہے کہ کتنے لوگ ہیں جن کے گھر اجڑ گئے اور جن کی تجارتوں پر دیوالیہ پڑ گیا، اور جن کی عمریں بیت گئی سود کا خرچہ چکانے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، قرآن کی آیتیں سود کی مذمت میں بھری پڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو تو حلال کیا ہے، لیکن سود حرام شے ہے۔
قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص سود کھاتا ہے وہ قیامت کے دن جب اللہ کے پاس روز محشر میں اٹھایا جائے گا تو وہ اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ وہ ایسے پاگل ہوگا جیسے شیطان نے چھو کر اس کو مجنون بنا دیا ہے۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں یبعث یوم القیامت مجنونا، وہ قیامت کے دن اٹھے گا اس حالت میں کہ وہ پاگل ہوگا۔ سود کھانے والے کا قیامت کے دن یہ حشر ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو آدمی سود کھا رہا ہے اور سود کی برا ہونا اس کو معلوم ہے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اس کے باوجود وہ باز نہیں آتا، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اس کو یہ بات کان کھول کر سن لینی چاہیے کہ ایسے شخص کے لیے خدا اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ جو آدمی سود کا برا ہونا جانتا ہے اور پھر بھی سود کو نہیں چھوڑتا، رسول اور رسول کا رب اس کے لیے جنگ کا اعلان کر رہا ہے۔ یہ سود کی برائی قرآن کی آیتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سود تو ایسی بری اور ایسا بڑا گناہ ہے کہ اس کے لیے کوئی آدمی ذرہ برابر بھی تعاون کرنے والا بن گیا تو وہ بھی خدا کی لعنت میں مبتلا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سود کھانے والا بھی ملعون ہے اور سود کا کھلانے والا بھی ملعون ہے، اور سود اگر کوئی لوگ آپس میں لے دے رہے ہیں تو اس پر کوئی گواہ بن رہا ہے تو وہ بھی ملعون ہے، اور سود کے لین دین پر اگر کوئی منیم بن کر لکھ رہا ہے تو وہ بھی ملعون ہے۔ ان چاروں شخصوں پر رسول اللہ نے لعنت فرمائی ہے کہ یہ شخص خدا کی رحمت سے دور کر دیا جائے گا۔ ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اربع حق علی اللہ لا يدخلهم الجنة ولا يذيقهم نعیما، چار شخص ہے جن کے بارے میں اللہ پر لازم ہے۔ اللہ پر کوئی چیز لازم نہیں ہوتی، اللہ کوئی کام کرے کوئی کام نہ کرے تو وہ بالکل اختیار رکھنے والا ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے چار شخص ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ پر لازم ہے کہ وہ ان کو جنت سے محروم کرے اور جنت کی نعمتوں کے مزے سے بھی محروم کر دے۔ ان میں سب سے پہلا شخص مدمن خمر، شراب کا پینے والا، آکل الربا، سود کا کھانے والا، وآکل مال الیتیم، یتیم کا مال ناحق کھا جانے والا، نمبر 5 والعاق لوالدیہ، والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ ان چاروں شخص جس میں سود کا کھانے والا بھی ہے جن کو اللہ جنت سے تو دور بھگا دیں گے، جنت کی نعمتوں کا مزہ بھی نہیں مل پائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الربا 70 حوبا ایسرها نکح الرجل امه، شراب سود کے 70 سے زیادہ درجے ہیں، اس میں سے معمولی اور بالکل کمزور درجہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ ماں کے ساتھ زنا کرنے کا تصور، اس گناہ کا گھنانا پن تو میرے اور آپ کے ذہنوں میں ہے، لیکن سود کے کھانے کا ہلکا سا درجے کا گناہ ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے۔ یہ سود کی برائی دنیا میں ایسی تیزی کے ساتھ پھیلتی جا رہی ہے، معاشرے کے اندر نئے نئے اسکیموں پر، کوئی 9% پر، کوئی 5% پر، کوئی 10% پر حکومت اور مالدار اور دولت مند اسکیمیں نکالتے ہیں، اور یہ مسلمان قوم ایسی ہے کہ ان کو مال کے حلال و حرام کے لیے یہ جائز مال ہے یا نہیں ہے اس کے لیے تو کسی عالم سے رجوع کرنے کی فکر نہیں، اللہ تعالی جیسے بھی مال ہاتھ کو لگے وہ ہماری دولت میں اضافے کا ذریعہ بنے، مسلمان دوڑتے ہوئے اس کو حاصل کر رہا ہے۔ فی الحال ملک کے اندر نئے نئے اسکیموں کے نام پر لوگوں کو مان دیا جا رہا ہے، اور مسلم عورتوں کی وہاں پر لائن لگی ہوئی ہے
وہ نہیں جانتے کہ وہ جس مال کو حاصل کر رہے ہیں یہ مال حلال بھی ہے یا حرام ہے۔ آج مسلمانوں کو اس بات کا تو شعور ہے۔ ہم سے بھی بہت سے لوگ آ کر اپنے مسائل پوچھتے ہیں، وہ مولانا سے آ کر یہ مسئلہ تو پوچھتے ہیں جس میں ان کی تعریف ہوگی، لیکن جہاں پر ان کا گھاٹا ہوگا وہ مسئلہ جا کر نہیں پوچھتے۔ ایک صاحب آ کر پوچھ رہے ہیں، مولانا میں نے خواب کے اندر فلاں عالم صاحب کو دیکھا، اور ایک صاحب آ کے پوچھتے ہیں، مولانا میں نے خواب میں دیکھا میرے ابا کی قبر کے پاس سے اب تک ان کو انتقال ہو کر 10-12 سال ہو گئے، اب تک ایسا نہیں ہوا، پرسوں گیا تھا تو ان کی قبر سے خوشبو آ رہی تھی۔ اب ان کا آگے کا انداز دیکھیے، وہ پوچھ رہے ہیں مولانا اس میں کوئی عذاب کی بات تو نہیں ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ بات تو انسان کا دل بھی اس کا فیصلہ کر سکتا ہے کہ خوشبو آئی تو اس کا عذاب سے کوئی کنسرٹ ہونے والا نہیں ہے، خوشبو آئی تو وہ جنت کی بات ہوگی۔ مولانا اپنے منہ سے بولنا چاہیے ماشاءاللہ تمہارے ابا اتنے اچھے آدمی تھے، ان کی تعریف ہو جائے۔ ایسا سوال تو آ کر کسی عالم سے برابر پوچھا جائے گا، لیکن اسکیم پر وہ حلال مال ہے یا حرام ہے ان کو یہ معلوم رہتا ہے کہ مولانا سے مسئلہ پوچھیں گے تو وہ سود کے حرام ہونے کا مسئلہ بتا دیں گے، نقصان ہمارا ہوگا، یہ مسئلہ علماء سے نہیں پوچھا جاتا۔ میرے بھائیوں، سود کی مذمت بہت خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سود کا عذاب محشر کے لیے تو لکھ دیا ہے، اور سود کھانے والے پر قبر کا عذاب بھی ہوتا ہے۔ عبداللہ بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اونچے درجے کے محدث تھے۔ وہ اپنے ایک دوست کے بارے میں بتاتے ہیں، ان کا دوست بھی بڑا نیک اور اللہ والا آدمی تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرا دوست ایک مرتبہ اس کا معمول تھا فجر کی نماز کے بعد اپنے باپ کے قبر پہ جا کر کچھ دعا وغیرہ پڑھ کر ان کو احسان ثواب کرتا تھا۔ وہ گیا اپنے باپ کے پاس، اور ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ قبر پر بیٹھ کر باپ کے لیے احسان ثواب کر رہا تھا۔ قبرستان میں بالکل سناٹا تھا، کوئی اور شخص موجود نہیں تھا۔ اس دوران میں ایک آہ لینے کی آوازیں آئی، وہ اچانک آس پاس کی طرف متوجہ ہوئے، کوئی اور شخص موجود نہیں تھا، تو انہوں نے وہ آواز کی طرف رخ لگایا تو دیکھا کہ ایک قبر سے آواز آ رہی تھی اور وہ سسکیاں اور آہ لے رہی تھی۔ وہ اس قبر کے پاس گئے جس کو چننا لگا کر پکے انداز سے بنایا ہوا تھا۔ وہ اس قبر پر کان لگا کر سننے لگے تو قبر کے اندر سے سسکیاں اور آہوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ بڑے پریشان ہوئے، یہاں تک کہ سورج کے طلوع ہونے کا وقت آ گیا۔ سورج طلوع ہوا، ایک اور شخص قبرستان میں آیا، یہ عبداللہ بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کا دوست اس شخص سے پوچھنے لگا، بھائی صاحب یہ خبر کس کی ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ خبر ایک بڑے دیندار نمازی متقی آدمی کی خبر ہے۔ جن کو اور بے چینی ہو گئی، جب یہ نمازی بھی تھا، اس کا تقویٰ مشہور تھا، تو پھر اس کو قبر کا عذاب ہو کیوں رہا ہے؟ اور تحقیق و جستجو کی تو معلوم ہوا کہ دنیا میں دینداری کا شہرت تو تھا، دوسری جانب سود کھاتا تھا۔ میرے بھائیوں، دینداری ہوتے ہوئے سود کھانا، آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنا لبادہ اور حلیہ تو دینداری میں رکھ رہے ہیں۔ اپنے شہر کے ایک صاحب کو میں جانتا ہوں کہ انہوں نے، ان کا کاروبار ٹوپی دستی کا کاروبار تھا، سود پر اتنا پیسہ لیا کہ روزانہ ان کو 26,000 روپے سود کے بھرنے پڑتے تھے۔ اب اندازہ لگائیے کہ ٹوپی دستی والا دن میں کماتا کتنا ہوگا، اور پھر اس کو 26,000 سود کے بھرنے پڑ رہے ہیں، کہاں سے کمائے گا؟ لا محالہ 2 دفعہ اس کو جو قرض دینے والے تھے انہوں نے گرفتار کر کے لے گئے، اور پھر آخری کو مجبوری ہو گئی تو اس نے اچانک سے کسی کو بتائے بغیر کاروبار گھر سب کو تالا لگا کر شہر سے فرار ہو گئے۔ وہ بہت بڑے دیندار ہیں، میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں آپ کے سامنے۔ اور جب فرار ہو گئے، ابھی کچھ وقت پہلے ان کے گھر سے مجھے اطلاع ملی، ان کے بچے ہمارے رقم میں ہیں، وہ بچے بتا رہے تھے 1 مہینہ ہو گیا بابا کا کوئی پتہ نہیں ہے، ان کی اطلاع نہیں، ماں ایک طرف دوسرے گاؤں میں اکیلی ہے، بچے دوسری جگہ پر اکیلے ہیں، ماں بچوں سے اکیلی ہے، بچے ماں سے اکیلے ہیں، اور باپ 1 مہینے سے کہاں ہے کسی کو پتہ نہیں۔
میرے بھائیوں سود کی پریشانی اس دنیا میں دیکھیے، سود کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ آدمی بھرتے 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 عمریں بھی جائیں گی، کنگال ہو جائے گا، گھر ویران ہو جائیں گے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کتاب میں واقعہ لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں خود ہمارے بستی کے قریب کا یہ واقعہ ہے کہ ایک صاحب کا انتقال ہوا، اور انتقال کے وقت جب اس صاحب کو قبرستان میں لے جایا گیا، ان کے لیے پہلے خبر کھودی گئی، تو معاملہ ایسا ہوا خبر کھودی جاتی، ابھی ان کو دفنایا جانے والا ہوتا اس سے پہلے خبر خود کو خود بند ہو جاتی تھی۔ 5 سے 6 دفعہ ایسا ہو گیا کہ ان کو دفنانے سے پہلے خبر بند ہو گئی، اور پھر بہت پریشانی ہوئی۔ اس وقت ایک اللہ والے بزرگ تھے مولانا ظہور الحسن کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایسا ماجرا دیکھا تو اللہ سے دعا کی، اے اللہ تو نے ہم کو جس چیز کا مکلف بنایا ہے، جس چیز کی ذمہ داری دی ہے کہ ایک آدمی کا انتقال ہے تو اس کو قبر کھود کر اندر دفنایا جائے، مسلمانوں کا حق ہے، ہم کو یہ کام کرنے دیجئے، ہم اس کو اندر ڈال دیں گے، باقی کا آپ کو کیا کرنا ہے آپ بعد میں کر لیجئے۔ یہ دعا انہوں نے کی، اس کے بعد خبر کھودی گئی، اور اس وقت خبر اب بند نہیں ہوئی، اور شخص کو خبر میں دفنایا گیا۔ شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہاں موجود لوگوں نے دفنانے کے بعد واپس جانے سے پہلے دیکھا کہ اس شخص کی قبر سے دھواں نکل رہا تھا، معلوم ہوا تو وہ شخص سود خور تھا۔ میرے بھائیوں سود یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ملک میں شہر میں سود پر بہت تیزی سے اسکیمیں کاروبار بڑھتے جا رہے ہیں۔ میں خاص طور پر غیروں سے ہم کو کوئی گلا، ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اپنوں کی فکر ہے کہ سود کاروبار میں حلال لقمے کی فکر کیجئے، کاروبار میں حلال لقمے کی فکر کیجئے۔ عزت کا اور حلال کا ایک لقمہ حرام کے 1000 لقموں پر بھاری ہوتا ہے۔ اب اندازہ نہیں لگا سکتے کہ سود والا آدمی چاہے کروڑوں کما رہا ہو، زندگی کا چین غارت ہوگا، اور آخرت میں کیا معاملہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں معراج کے سفر پر گیا تھا، تو وہاں 7ویں آسمان پر جب میں نے گیا، وہاں ایک منظر دیکھا، کچھ لوگ تھے جن کے پیٹ پھولے ہوئے تھے، اور ان کے پیٹ اتنے پھولے ہوئے تھے جیسے وہ کمرے جیسے بن گئے، اور ان کا پیٹ آئینے کی طرح دکھ رہا تھا، اس کے اندر سانپ، بچھو، طرح طرح کے زہریلے چیزیں اس میں موجود تھی۔ میں نے میرے ساتھ جو فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے ان سے پوچھا، جب ہم واپس پہلے آسمان پر آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون شخص تھا؟ فرمانے لگے یہ آپ کی امت کا سود خور تھا، جس کے ساتھ کل قیامت کے دن اللہ یہ عذاب دینے والے ہیں۔ جب پہلے آسمان پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو وہاں دیکھا کہ زمین کی طرف کچھ دھواں، کچھ چیخیں، کچھ پکار کی آوازیں مجھے دکھائی دے رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ آوازیں کی ہے، یہ دھواں کا ہے؟ تو فرمانے لگے یہ شیطان آوازیں کر رہا ہے، اور یہ شیطان دھواں دنیا میں پھیلا رہا ہے، یہ اس لیے کر رہا ہے تاکہ مخلوق زمین و آسمان میں خدا کی کاریگری کے عجائبات کو غور سے نہ دیکھے۔ اگر یہ دھواں نہ ہوتا تو مخلوق خدا کی قدرت میں غور و فکر کرتی اور کبھی وہ صراط مستقیم سے ہٹ نہ پاتی۔ ایک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں صبح کے وقت فجر کے بعد آپ بیٹھے تو آپ نے فرمایا کل رات میں نے خواب دیکھا۔ حضرت جبرائیل، اور بات یاد رکھیے نبی کا خواب امت کے خواب کی طرح نہیں ہوتا۔ ہمارے خواب کے اندر ہم کیا کیا غلط کیا اول کی چیزیں دیکھ لیتے ہیں۔ رسول اللہ اور تمام انبیاء کا خواب یہ وحی ہوتا ہے، جیسے قرآن کی آیتیں وحی ہوتی ہے، رسول اللہ کا خواب بھی وحی ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام دونوں مجھے لے کر گئے، میں نے ایک نہر دیکھا، اس نہر کے درمیان وہ نہر خون کی نہر تھی،
اور وہ نہر کے درمیان میں ایک شخص کھڑا تھا، جس شخص کی کوشش یہ تھی کہ وہ چل کر کنارے پر آئے، اور کنارے پر پتھریں لے کر ایک اور شخص کھڑا تھا، جیسے وہ کنارے پر آتا یہ اس کو پتھر سے مارتا، یہ واپس درمیان نہر میں پہنچ جاتا۔ یہی ماجرا اس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کی امت کا سود کھانے والا ہے۔ میرے بھائیوں، سود کھانے والے کا خون کی نہر میں جانا، سود کھانے والے کے پیٹ کے اندر حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سانپ اور زوے کو دیکھنا محشر کے اندر تو یقینی ہے، دنیا کے اندر میں بھی اللہ نے ایسی مثالیں بتا دی کہ لوگوں نے وہ عذاب کے کچھ منظر اور جھلکیاں اس دنیا میں بھی دیکھی۔ ایک کتاب سود کی مذمت پر لکھی گئی ہے، اس میں ایک واقعہ لکھا تھا، ایک شخص کے پیٹ میں بڑا درد تھا، اور درد جب بڑا تو بار بار اس کے ایکس رے نکالے گئے، تو ایکس رے نکالنے کے بعد ہر ایکس رے کے اندر یہ بات دکھتی تھی کہ اس کے پیٹ میں ایک سانپ ہے، جو سانپ اس کے پیٹ میں جب بھی دھکا مارتا ہے اس کے پیٹ میں درد ہوتا تھا۔ معلوم کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ آدمی سود کھانے والا تھا۔ رسول اللہ نے معراج کے سفر میں دیکھا کہ پیٹ کمرے کی طرح بنا ہے، پیٹ میں سانپ ہے۔ اللہ نے اس عذاب کی ایک چھوٹی سی مثال اس دنیا میں بھی لوگوں کے سامنے بتا دی۔ اگر تم کو خدا اور اس کے رسول کے وعدوں پر یقین نہیں ہے، خدا اور رسول کے ارشادات پر یقین نہیں ہے کہ سود کا انجام کیا ہونے والا ہے، تو لو ہم نے دنیا میں بھی ایسی مثالیں تمہارے سامنے رکھ دی ہے۔ ایک اور واقعہ، ایک بڑے بزرگ تھے خواجہ حبیب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ اللہ نے ان کا شمار تھا، لیکن میں بتا رہا ہوں ان کی زندگی کروٹ کیسی رہی۔ پہلے وہ بہت بڑے دولت مند آدمی تھے، لوگوں کو قرض دیتے تھے، سود پر دیتے تھے۔ ایک دن ایک عورت ایک آدمی کے گھر پر گئے اور وہاں جا کر اپنا سود پر جو پیسہ وصول کرنا تھا اس کا سوال کیا، اور وہ ایسے مضبوط آدمی تھے کہ جب تک آدمی ان کا پیسہ دیتا نہیں وہ اس کی چوکھٹ سے ہلتے نہیں تھے۔ اس سے انہوں نے اپنا سود کا پیسہ مانگا۔ وہ گھر میں عورت تھی، اس نے کہا ہمارے شوہر باہر گئے ہوئے ہیں، وہ موجود نہیں ہے، اور ہمارے گھر میں تم کو قرض پر جو سود ہوا ہے وہ چکانے کے لیے پیسہ بھی نہیں ہے۔ بس بات اتنی ہے کہ آج ہم نے ہمارے گھر کے اندر ایک بکری کا بچہ ذبح کیا ہے، اس کا ایک بدن کا حصہ سر موجود ہے، ہم نے ارادہ کیا ہے شام کو اسے پکائیں گے، اگر تم کو وہ چاہیے تو ہم وہ سر آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے اتنے مضبوط تھے، وہی سر جو کھانے کے لیے رکھے تھے وہی لے کر اپنے گھر پر آ گئے، اپنے بیوی کو دیا، لوڑیے اور اس کو پکاؤ۔ بیوی نے کہا کہ گھر میں پکانے کے لیے لکڑیاں چولہا جلانے کے لیے نہیں ہے، تو وہ لکڑی خریدنے کے لیے دوسرے کے پاس جس کو قرض پر پیسہ دیے تھے اس کے پاس وصول کرنے کے لیے گئے، اور سود میں اس کے پاس سے انہوں نے پیسہ لے کر لکڑی خرید کر لائی، اور وہ سود پر لیا ہوا سر کا حصہ اور سود پر لیے ہوئے لکڑیوں کے خرچ وہ لے کر اپنے گھر آئے، چولہا جلایا گیا، ہنڈی پکی، اور شام کو ہنڈی پکنے کے بعد کھانے سے قبل گھر پر ایک فقیر آیا، اور فقیر آنے پر انہوں نے اس فقیر کو دھکا دے کر جھڑک کر بھیج دیا۔ وہ چلا گیا تو واپس گھر میں آ کر دستر بچھایا، بیوی نے ہانڈی پر سے تھالی ہٹائی تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ تھالی میں شوربے کے بجائے خون ہی خون تھا۔ ایک سانس ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے توبہ کی، تمام سودوں کو معاف کیا اور زندگی کروٹ لی، اور پھر انہوں نے باز آ کر اپنی زندگی کو درست راستے پر گزارنے کا عزم کیا، اور پھر وہ ایک وقت آیا کہ وہ ملک کے اولیاء اللہ میں شامل ہوئے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو سود کی مذمت بتا رہا ہوں۔ سود خدا کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ سود رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی جنت سے محرومی کا سبب ہے، جنت کی نعمتوں کے مزے سے محرومی کا سبب ہے۔ سود قبر کے عذاب میں مبتلا کرنے کا ذریعہ ہے۔ سود خور کو زمین بھی اپنے اندر دفنانے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتی، اور روز محشر میں سود خور کا کیا انجام ہے،
وہ آپ نے رسول اللہ کی حدیثوں میں سنا ہے. میں آپ لوگوں کو آج کے اس جمعہ سے یہی سبق دینا چاہتا ہوں، اپنے مال کو حلال بنانے کی فکر کیجئے. دنیا وقتی طور پر گزرنے والی ایک جگہ ہے، ایسے نہیں تیسے کیسے بھی گزر جائے گی. غریب و مزدور کی دنیا بھی گزر رہی ہے، وہ فٹ پاتھ پر سو کر زندگی گزار رہا ہے، کسی سے مانگ کر دو لقمے کھا کر اس کا دن گزر جاتا ہے. میرے بھائیوں، یہ دنیا کا وقت ایسے تیسے کیسے بھی گزر جائے گا، لیکن موت کے بعد کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. وہاں اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں پائے گا. اس لیے اپنے مال کو حلال بنانے کی فکر کیجئے. دنیا کے اندر اس وقت چونکہ ترقی کا دور ہے، نئے نئے انداز سے کاروبار کے طریقے ایجاد ہو رہے ہیں اور لوگ اسکیموں پر لوگوں کو مال دے رہے ہیں. اتنا کام کرنے میں ہم کو کیا جاتا ہے کہ وہ مال اور وہ ذریعہ ہمارے لیے آیا حلال ہے یا حرام ہے. کسی معتبر عالم دین سے ہمارے دین کی معلومات لے کر اگلا قدم رکھا جائے، انشاءاللہ اس سے دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی. اللہ مجھے آپ ہم سب کو موت کے آخری سانس تک حلال لقمہ نصیب فرمائے اور رزق حلال ہمارے روزی کے اندر شامل فرمائے. دنیا آخرت دونوں جگہ ہم سب کو کامیابی و سرخروی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.